جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. اس پورے مصرعے کی صحیح تشریح کرنے کے لیے آج میں آپ کو اپنی لائبریری لے کے جا رہا ہوں اور وہاں پہ آپ کو بتاؤں گا ایک ایسی عظیم شخصیت کا ذکر ہوا ہوا ہے. ایک کتاب میں، پوری کتاب ان کے حوالے سے لکھی گئی ہے. تو کیا اس میں ذکر ہوا ہے، کون ہے وہ، اور اس پورے مصرعے پہ وہ کیسے پورے اترتے ہیں، انہوں نے اپنے بارے میں کیا لکھا ہے، کیا بتایا، آئیے. یہ عظیم شخصیت ہیں پروفیسر ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب، پاکستان کے سب سے بیسٹ سائنٹسٹ، بلکہ ان کو ایک رائل ایوارڈ بھی ملا ہے اور اس کو پاکستان کے زندہ سائنسدانوں میں ان کا بڑا ایک مقام، بڑا ایک نام ہے. تو ان کے حوالے سے کتاب لکھی گئی اور یہ کتاب لکھی محمد اقبال چودھری صاحب نے، جس میں انہوں نے انٹرویو کیا. اور اس کتاب کا پیج نمبر 105 بڑا امپورٹنٹ ہے اگر آپ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں تو بھی، کیونکہ اس 105 نمبر پیج پہ جو چیز لکھی ہوئی ہے، وہ جو ٹاپک ہے وہ بڑا خاص ہے، وہ بڑا دلچسپ ٹاپک ہے. اور وہ اس لیے دلچسپ ہے کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں اور اس ٹاپک کا نام ہے محب وطن پاکستانی. تو اس کا جو پہلا سب ہیڈنگ ہے، یا جو اس کے اندر جو پہلی چیز لکھی ہوئی وہ ہے کراچی کے حالات. تو اس میں 1980 کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب خوفناک راتیں ہوتی تھی کراچی کی، بوری بند لاشیں ملتی تھیں، آئے روز ہڑتالیں ہوتی تھی، اسٹرائک ہوتی تھی، جامع کراچی بھی بند ہو جایا کرتی تھی، طلبہ تنظیمیں ہوتی تھیں. کراچی کے 1980-1990 تک کے درمیان کے وہ حالات اس میں مینشن ہے جو آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایک پروفیشنل آدمی، ایک سائنٹسٹ، جب ایک نارمل آدمی ڈرتا ہے تو ایک سائنسدان یا ایک سائنٹسٹ جو ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی اثاثہ ہوتا ہے. تو وہ پھر کیوں نہ اپنی سیفٹی کو پرائرٹی پہ رکھے. لیکن انہوں نے اپنی حفاظت کو کبھی بھی ترجیح نہیں دی، بلکہ انہوں نے یہ ترجیح دی کہ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں، حالات جو بھی ہوں مجھے حالات سے نہیں ڈرنا. تو ڈاکٹر عطا الرحمان نے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوتے تھے یہ خود لیب پہنچتے تھے اور روزانہ پہنچتے تھے، کیونکہ ان کے ایکسپیریمنٹس چل رہے ہوتے تھے، تھیسس چل رہے ہوتے تھے، بچوں کی پڑھائی کا سوال تھا، ملک و قوم کی ترقی کا سوال تھا. اس کے خاطر اس دور میں بھی جب ہوائی فائرنگ ہو رہی ہوتی تھی، جب بڑی خطرناک سچویشن ہوتی تھی، تو بھی ڈاکٹر عطا الرحمان نے اپنے طالب علموں کو ہمیشہ یہ تلقین کی اور یکسوئی کے ساتھ وہ کام کرتے رہے. تو کچھ اقتباسات اس کتاب کے صرف انہی کراچی کے حالات پہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایسے حالات میں ڈاکٹر صاحب کی بے چینی قابل دید تھی اور وہ سخت ترین حالات کے باوجود ہر روز صبح اپنی تجربہ گاہ میں آ جاتے ہیں. تمام طلبہ کو اندر داخل کر کے انسٹیٹیوٹ کا مرکزی دروازہ بند کر دیا جاتا تاکہ کسی کو باہر سے اندازہ نہ ہو کہ اندر درس و تدریس اور تحقیق کا عمل پوری یکسوئی سے جاری ہے. ڈاکٹر صاحب ہر لیب میں خود تشریف لے جاتے اور طالب علموں کو تلقین کرتے کہ ایسے حالات میں ہمارے لیے ملک کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم پوری دیانتداری اور مزید محنت سے اپنا کام جاری رکھیں. اداسی اور غم کے اظہار کا مثبت ترین طریقہ یہی ہے کہ زیادہ تندہی سے وہ کام کریں جن سے قوموں میں ترقی پیدا ہوتی ہے. تو دیکھیں آپ کہ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں، ملک و قوم کو بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ سیاست میں نہیں آتے، وہ اپنے پروفیشن میں رہتے ہوئے پاکستان کی ترقی کے لیے قوم کو جوڑتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، قوم کو تیار کرتے ہیں. نوجوان نسل کو وہ شرپسند نہیں بناتے، نوجوان نسل کو وہ بدگوئی نہیں سکھاتے، نوجوان نسل کو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی وار کرنا نہیں سکھاتے، بلکہ نوجوان نسل کو تحقیق، علم، درس و تدریس کے ذریعے وہ راستہ دکھاتے ہیں جس سے پوری قوم میں شعور آئے اور پورا ملک ترقی کی جانب گامزن ہو. یہی عوامی ترقی ہوتی. تو ان حالات میں جب ہوائی فائرنگز ہوتی تھیں، جب لاشیں مل رہی ہوتی تھیں، جب اسٹرائکس ہوتی تھیں، گاڑیاں جلا دی جاتی تھیں، 1980-90 کی دہائی کے یہ وہ حالات ہیں، تب ڈاکٹر صاحب اس طریقے سے پڑھاتے تھے اپنے بچوں کو کہ باہر سے تعلیمی ادارے کا دروازہ بند ہو جاتا تھا جب بچے اندر چلے جاتے تھے. تو جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے، اس مصرعے کی بالکل صحیح تشریح جناب ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب کے اوپر ہوتی ہے.